یقین، حق الیقین، علم الیقین اور عین الیقین. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی ذات حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، کتاب قرآن مجید حق ہے، وحی الہی حق ہے. تو ہمیں معلوم ہے علم الیقین اور حق الیقین کہ یہ حق ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس کا علم ہے. تو عین الیقین بھی ایک تیسرا درجہ ہے جو کہ ہم زوم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انشاءاللہ اسکرین پہ، جیسے کتاب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کلاسز میں، جب بھی ہم اٹینڈ کرتے ہیں، قرآن ہو، حدیث کی کتاب ہو یا دنیاوی علم ہو، تو اس طرح اس زوم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم عین الیقین کریں گے اسکرین پہ انشاءاللہ، جیسے کہ ہم آلویز کرتے ہیں ہمیشہ. تو انشاءاللہ ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین یا رب العالمین. تو ہمارا آج موضوع ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انفاق فی سبیل اللہ. تو ہم تلاوت کے لیتے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک و احسان کرو. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. میں آیات کے ریفرنس اور حدیثوں کے ریفرنس اسکرین پہ ہوں گے، نہیں پڑھوں گی اس لیے کہ تاکہ ہمارا ٹائم پہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ. تو آج ہمارا ٹاپک ہے انفاق فی سبیل اللہ. تو انفاق فی سبیل اللہ کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں عطا کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، جہاں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. اور انفاق فی سبیل اللہ کا جو حکم ہے، مال خرچ کرنے کا حکم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اٹوٹ صفت قرار دی ہے. تو مال خرچ کرنے کی فضیلت کے فائدے، اس کا اتنا ثواب، اتنا اجر ہے کہ جس کا کسی عبادت کا نہیں. تو اس کا بہت اجر ہے. جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت ہے 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. یہ تو اتنی انکریجنگ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دانے میں، پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 7 بالیاں نکلیں اور 7 بالی سے ایک ہر بالی میں 100 دانے ہو اور 700 ہو جائیں اس طرح. تو ہمیں مال خرچ بہت کھلے دل سے کرنا چاہیے کہ 700 ٹائمز اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اور اجر دیتے ہیں، اتنا ثواب اور اجر ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی، تو آخرت میں اس کا مال نہایت زہریلے سانپ بن کر، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، اس کی گردن میں توق کی طرح پہنا دیا جائے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں. کنزن، دیکھیں حدیث میں عربک میں الفاظ ہیں کنزن. پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخِلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کی تلاوت کی. اور جو لوگ کہ اس مال میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال ان کے حق میں بہتر ہے. اور آخر تک آپ نے آیت پڑھی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہر تکلیف اور دکھ کے لیے ایک مرہم ہے. صدقہ خیرات سے بلائیں ٹلتی ہیں، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں، انسان کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ مریضوں کا علاج بھی صدقے کے ذریعے کرو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ
اب ہمیں جو ہے اتنا ہم نے یہ سب پڑھا، اب اس میں یہ جانتے ہیں کہ کس طرح کا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں یہ آیت مبارکہ ہے 4 پارے کے شروع میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ خرچ کرو گے تو ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، ہرگز تم بر کو پہنچ ہی نہیں سکتے. لن تنالوا البر، نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، بھلائی پا نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور جو تم خرچ کرو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے. تو یہ بھی آیت ہمیں انکریج کرتی کہ اچھا مال جس کو ہم پسند کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے. اور جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ آیت نازل ہوئی، سب کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور اپنا بہترین مال جس کو جو زیادہ پسند تھا لا کے دے دیا. ہم دیکھتے ہیں ایک آدھ مثال ہم لے لیتے ہیں وقت کی کمی کی باعث. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بحیرہ نامی ایک باغ تھا، بہت قیمتی باغ تھا، اس میں میٹھے پانی کا چشمہ تھا، کھجور کے درخت تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے پانی پیتے تھے اور وہاں سے کھجور کھاتے تھے. تو وہ لے کے چلے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ابو طلحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، اسے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر دو. تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دیا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ کزن سے اور بہن بھائیوں سے تو اتنا مقابلہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی ہم کمپٹیشن بتا رہے، دیکھا ماموں کے بیٹے نے یہ کیا، دیکھا خالہ کے بیٹے نے، تم نے یہ نہیں کیا. مطلب اس طرح کی باتیں، ایک مقابلہ چل رہا ہوتا ہے. میں سب کی بات نہیں کروں، الا من رحم اللہ، یہ انسانی فطرت ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین مال جیسے ہی آیت نازل انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا سب لوگوں نے. اب ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ فریج کا ٹھنڈا باسی اٹھا کے دے دیتے ہیں. ثواب تو جب ہے نا کہ گرم گرم آپ کا پکا اور آپ نے کسی کو نکال کے دیا. پھر وہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی، میں ایک جنرل بات ہم کریں، عمومی بات، کہ کپڑا کسی غریب کو دیا تو ارے لیس تو بڑی مہنگی ہے، میں نے اس پہ بڑی محنت کی، وہ نکال دیا، بٹن نکال دیے، دوپٹہ نہیں دیا، تو پھر دیا کیا دینے والوں نے نا. تو بہترین مال دینا چاہیے کہ چلے کسی کو 6 مہینے سال تو کسی غریب کو ایک جوڑا چل جائے نا. تو یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، ہرگز بھلائی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، بر کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ مال اللہ کی راہ میں نہ دے دو جو تمہیں پسند ہے. اور جو چلا جاتا ہے وہ باقی رہتا ہے. ہمیں مثال ملتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے یعنی اہل بیت نے ایک بکری ذبح کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس سے کچھ بچا بھی ہے. تو انہوں نے عرض کیا اس کی دستی بچی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دستی کے سوا باقی سب بچ گیا ہے، یعنی جو مال ہم خرچ کر دیں گے وہ بچ جائے گا، وہ وہاں پہنچ جائے گا، وہ ہمیں قیامت کے دن کام آئے گا، اور دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا، آخرت میں بھی اجر ملے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ 2 فرشتے روز اترتے ہیں اور مال خرچ کرنے والوں کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا مال بڑھا دے، اور جو کنجوس ہوتے ہیں جو مال نہیں خرچ کرتے ان کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تو ان کو تباہ و برباد کر دے. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ فرشتوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. اور پھر ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ 2 لوگوں پر رش کرنا چاہیے. کون؟ جو قرآن کا حافظ ہے، قرآن کو یاد کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اس پہ رش کرو کہ کاش اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے. اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ دونوں ہاتھوں سے خوب خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ مال خرچ کرتا ہے، تو اس پہ رش کرو، اس کے جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر تو میں تجھ کو دیے جاؤں گا، یعنی کہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور مال دیں گے. اور آپ نے دنیا میں بھی مثال دیکھی ہوگی، جو خرچ کرتے ہیں ان کا کاروبار بھی بہت فلرش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکات دیتا ہے. تو آج کا ہوم ورک ہے انفق، دیکھیں عربک دیکھیں اوپر لاسٹ لائن قال اللہ انفق، کیونکہ یہ حدیث قدسی ہے. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفق یا ابن آدم انفق. تو انفق یہ یاد کر لے، انفق یا ابن آدم انفق علیہ کا کہیں گی. ہر جگہ ہمیں ہر وقت ہوم ورک دیتی رہتی شہناز کو میں. تو یہ اتنی سی عربک ہمیں تو آتی ہے ماشاء اللہ، قرآن کے اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو یاد کر لیں، رٹ لیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تو خرچ کرنا سب سے نفع بخش تجارت ہے، اور جو ہے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں حدیث مبارکہ بھی بتاتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں. اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ حلال کمائی سے کھجور خرچ کر اللہ تعالیٰ حلال کمائی کے صدقے کو لے کر سیدھے ہاتھ میں رکھتا ہے.
صدقہ مال میں میری بہنوں کمی نہیں کرتا ہے. خرچ کرنے والا قیامت کے روز بھی جو ہے اللہ کے غضب سے غصے سے بچ جائے گا جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے. جب تک فیصلہ نہیں ہوگا وہ اللہ کے غضب سے بچائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. اس سب کو ایک اچھا سا پیارا سا واقعہ ہے, اس کو بہت میں شارٹ کرتی ہوں کہ ایک بزرگ تھے, وہ کہیں صحرا میں ڈیزرٹ میں چل رہے تھے, تو ان کو بادلوں سے آواز آئی کہ بادلوں کو حکم دیا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم جو ہے فلاں کے کھیت میں جا کے پانی برسا دو. ٹھیک ہے, اب یہ بزرگ جو تھے وہ چلے اس طرف نا, صحرا میں چلتے چلتے پانی کی طرف اس راہ کی طرف چل دیے, اور پھر جا کے دیکھا کہ وہ آدمی جو ہے اپنے کھیتوں کو سیراب کر رہا تھا, وہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادل وہاں برسا. تو اس نے اس آدمی سے, اس شخص سے پوچھا, اس بزرگ نے, کہ بتاؤ تمہارا کیا عمل ہے, تمہاری آواز تو میں نے بادلوں کو حکم دیا گیا, اس نے سنا کہ جا کے اس کے کھیتوں پہ برس جاؤ. تو کہا کہ اب تمہیں پتہ چلی گیا, اس شخص نے جواب دیا تمہیں پتہ چلی گیا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں میرا عمل, کہ میں ایک حصہ جو ہے 1/3 یعنی 33.33%, 1/3 جو ہے میں وہ اللہ کی راہ میں جب فصل کٹائی ہوتی جو مجھے مال آتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں, ایک حصہ بیوی بچوں گھر والوں وغیرہ کا لیے رکھتا ہوں, اور ایک حصے سے میں دوبارہ سے یہ کھیتی کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں کتنا بڑا اس کو اجر ملا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں میں اس کا نام, بادلوں کو حکم دیتے ہیں کہ جا کے وہاں جا کے برسو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں مال کہاں خرچ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, مال خرچ کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم صدقہ کہاں سے دیں, کہ کیا کریں. تو اس کے لیے ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. جو ماں سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں میں والدین سب سے پہلے آ جاتے, یتیموں, مسکینوں, مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے, غلاموں کو آزاد کرنے والوں کو دے. تو یہ مال کی ہمیں مت بتا دی گئی کہ کہاں کہاں مال خرچ کرنا ہے. صدقہ کرنے والا قبر کے عذاب سے بھی بچ جاتا ہے, اور جو ہے صدقہ کرنے والا قبر کی گرمی سے بھی بچ جاتا ہے. صدقے کے اتنے فائدے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ابھی ہم نے لن تنالوا البر بھی پڑھا, آیت دیکھی ہم نے کہ ہم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک ہم جو مال پسند کرتے وہ نہ دیں. تو اچھی چیزیں جو ہے وہ دینی چاہیے, ردی اور بیکار چیزیں نہیں دینا چاہیے صدقے میں. اللہ پاک ہے, اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو پسند فرماتے ہیں. دراصل ہم کسی غریب کو دے رہے ہوتے ہیں تو ہم غریب کو نہیں دے رہے ہوتے, اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صدقہ جو ہے حلال کمائی سے دیتے ہیں, اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں. ہم دراصل اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں. اللہ کو تو کسی حاجت کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تو ہمارے محتاج نہیں ہے, اللہ تو غنی ہے, فقراء تو ہم ہیں, لیکن اس سے ہمیں ہی فائدہ ہوگا, ہماری ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں دگنا چگنا بڑا چڑھا کر دیں گے. اور جو بھی ضرورت سے بچ جائے, زیادہ ہو, اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. حرام مال سے اللہ تعالیٰ صدقہ قبول نہیں فرماتے ہیں, اور دولت کو جو ہے اس کو حق کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. علم و حکمت بھی ہو تو اس کے سے بھی صحیح فیصلے کرنا چاہیے, اور جو ہے دین کی تعلیم دینی چاہیے. یہ سب صدقہ ہے. اس کے بعد ہم کیا کریں کہ جو یہ ساری مد آ گئی ہمارے پاس, آیت بھی ہے سورۃ البقرہ کی 177, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, عین الیقین کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. سب کو معلوم ہے مسافروں پر خرچ کر لیں, کہیں گاؤں میں اپنے ملک میں جاتے ہیں تو کنواں کھدوا دیں تو لوگوں کو فائدہ ہو, مسجد میں قرآن رکھوا دیں, مسجدیں بنا دیں. آپ روایت میں آتا ہے کہ کبوتر جتنی بھی مسجد بنا دو, حالانکہ کبوتر جتنی نہیں بنتی, لیکن اللہ تعالیٰ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول کرتے ہیں. وہاں پیسہ لگا دیں. اس کے بعد دین کی اشاعت پہ پیسہ لگا دیں, دین کے کاموں کے کوئی اس کے کارڈز بانٹنے کے لیے, کتابیں بانٹنے کے لیے, کسی کی فیس دیں تاکہ کوئی علم حاصل کر لے, دینی علم, دنیاوی علم. اور پھر اس پلیٹ فارم پہ ہمارے کارڈز ہوتے ہیں وہ ہم خرید لیں, وہ بھی صدقہ ہو جائے, اس کو بانٹیں. اس کا دعویٰ کریں, فلائر ہوتے ہیں اس کو ہم پھیلائیں, بانٹیں. پہلے تو ہم مسجدوں میں بھی لگاتے تھے, بانٹتے تھے, اب تو سب واٹس ایپ پہ ہو گیا, اس کو فارورڈ کریں. گوڈی بیگز وغیرہ جو رمضان المبارک کے لیے ہم بناتے ہیں, وہ پیکس سارے مسجد میں بیٹھ کے, کتنا اچھا وقت تھا, اللہ تعالیٰ وہ لے آئے گا. بناتے تھے ہم, بنائیں گے, وہ بانٹیں.
اور جتنے اس پلیٹ فارم پہ جو کام ہوتے ہیں ریلیف کے ہوں، کھانا پہنچانے کے جو بھی ہوں، ان سب میں ہم حصہ ڈالیں. آپ اتنی ساری حدیثیں اور ہم اس کے فائدے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا چڑھا کر ہم دیں گے. اللہ تعالیٰ، ہم نے دیکھا کہ قبر کے عذاب سے بھی نجات ہو جاتی ہے جب تک کہ فیصلہ نہ ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں پر بہت زیادہ مال خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر دیں گے. اس کے لیے سب کو آیت بھی معلوم ہے، کامل مومن وہ ہے جو کہ بخیل نہ ہو، بد اخلاق نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ بخیلوں کو نہیں پسند کرتے ہیں. اور جو ہے صدقہ دینے والا اللہ کے عرش کے حشر کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اور صدقہ جو ہے دوزخ کے عذاب سے بھی بچائے گا. اس وقت ایک ایک حدیث کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، میں نے اس کو سب کو شارٹ کر لیا ہے. طیب مال، پاکیزہ مال، حلال مال سے صدقہ دیں اور اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور جو ہے پاکیزگی حاصل ہوگی. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ مسکینوں پہ، ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب پہ خرچ کریں، غلاموں کو پہ خرچ کریں. اب غلام تو آج کل نہیں ہیں، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں معلوم ہوتا ہے پکا جن کا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی الزام میں انہوں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا ہے، ایسا جرم نہیں کیا ہوتا ہے، جیلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، تو ان کو چھڑانے کے لیے مال خرچ کریں. جو کہ بے گناہ ڈال دیے جاتے ہیں اس پہ خرچ کریں. اعلانیہ مال خرچ کریں، چھپا کر مال خرچ کریں. صدقہ ہم سامنے سے بھی دے سکتے ہیں تاکہ دوسروں کو شوق آ جائے، بس ریا، فخر، غرور، دکھاوا نہ ہو. اور جو ہے چھپ کر بھی دے سکتے ہیں، دائیں ہاتھ سے اس طرح دیں کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. ہم سب کو معلوم ہے کہ حشر کے روز 7 ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. تو ان میں سے ایک یہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دے اور چھپا کر دے تو بائیں ہاتھ والے کو بھی پتہ نہ چلے. اس کے بعد جو ہے ہم جس کے پاس مال نہیں ہے تو اس کے لیے روایت میں آتا ہے کہ وہ ذکر اور اذکار کرے، بہت زیادہ استغفار کرے. اور ہمیں تو آج کل ویسے بھی ہم کرتے ہیں ماشاءاللہ. آج کل کے حالات میں تو مائی ہمبل ریکویسٹ کہ بہت زیادہ دعا کریں، کلیکٹیو دعا بھی، انڈیویجول دعا بھی. انفرادی طور پہ بھی لوگ پینڈیمک کی وجہ سے مشکلوں میں ہیں، روزی روزگار کا حالات برے ہیں، اور لوگ کتنے اموات ہو رہی ہیں اس میں بیماری میں، پینڈیمک میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں. تو ویسے بھی ذکر و اذکار کرنا چاہیے. جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے بھی ہمارا دین کتنا اچھا ہے کہ روایت میں کہ وہ ذکر و اذکار کرے، وہ بھی صدقہ ہے. اس کے بعد اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ بخشش فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، اللہ تعالیٰ برائیاں دور کر دیں گے، اللہ تعالیٰ بری موت سے بچائیں گے. اس کے بعد احسان جتا کر جو بھی ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو. کبھی بھی کسی کو دے کے احسان نہیں جتانا چاہیے، ان کو اس طرح سے تکلیف ہوتی ہے. اور سامنے کسی کو نہیں دینا چاہیے صدقہ خیرات، کیونکہ وہ اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. یہی بات آئی ہے نا کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ والوں کو بھی پتہ نہ چلے. کیونکہ ایسا کرنے والوں کو جو من و اذا کریں گے، جو احسان جتائیں گے اور جتا کر دیں گے، ایذا پہنچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا، ان پہ نظر رحمت نہ کرے گا، ان کو پاک نہ کرے گا. ایک تو من و اذن کرنے والوں کو، دوسرے جو ہے اپنا تہمت لٹکا کر فخر سے چلتے ہیں، اور جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والوں کے لیے ان کے لیے یہ آتا ہے. اور من و عزم جو جتاتے ہیں، احسان جتاتے ہیں، ان کے لیے بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا صدقہ، پوچھا گیا آپ وسلم سے کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ جو کم مال والا اپنی محنت کی کمائی سے دے. اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میری تو اتنی سیلری نہیں ہے، بزنس سے بھی اتنا نہیں کمائی ہو رہا ہے، میرا بہت مشکل گزارا ہے، فیملی کا ہو رہا ہے. نہیں، وہ بھی صدقہ دے. اور ہم نے مسجد میں سوچا تھا جب ہم جاتے تھے مسلم سینٹر میں کہ ہم ضرور جو ہے سنگلز بھی رکھ لیں. چاہے ایک دفعہ ہم نے یہ بھی سوچا تھا سنگلز ہوں، کائنز ہوں. ہم بلڈنگ کا فنڈ تھا اس میں بھی ڈالتے تھے، اور ڈالنا چاہیے ہر طرح کے باکسز میں. تو جو جس کے پاس کم مال ہو
وہ بھی اپنی محنت کی کمائی سے کچھ نہ کچھ دے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں کی، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کی عزت بڑھاتا ہے۔ تو عفو درگزر سے کام لیں۔ ہماری آیات بھی یہی تھیں سورۃ التغابن میں کہ واعفوا واصفحوا، کہ معاف کر دو، درگزر کرو، تو معاف کر دینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت بڑھاتا ہے۔ اور کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ وہ ایکنالج ہی نہیں کریں گے آپ ان کو، کتنے زکوٰۃ دیں، خیرات دیں، صدقات دیں، تو ہمیں تو اللہ سے اجر چاہیے، ہمیں کسی کا ایکنالجمنٹ چاہیے ہی نہیں۔ بس جس کے لیے دیا ہے اس کو پتہ ہے، اللہ کے لیے کرتے ہیں خالص اخلاص نیت کے ساتھ، تو ہمیں کسی سے شکریہ، کوئی بھی کام ہو، مال کے علاوہ بھی اگر یہاں بھی اس پلیٹ فارم پہ بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں کسی بھی لیول کا، تو ہمیں کسی سے شکریہ کی توقع نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب چاہیے۔ اور کوئی شخص صرف اور صرف اللہ کی خاطر تواضع انکساری اختیار کرتا ہے، یعنی ہمبل ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے نہیں کرتا ہے، اور جو ایسے رشتہ دار ہیں جن کو دیتا ہے تو وہ ایکنالج بھی نہیں کرتے ہیں، وہ عزت بھی نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے تواضع انکساری اور ہمبلنس اختیار کرنی ہے۔ کوئی بات بھی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے لیے ہمیں جھک جانا ہے، کیونکہ 3 دن سے زیادہ ہم نے بات نہیں کی تو اعمال نامے پیش نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے یہ سب کرنے سے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے سامنے اب کرنے کے کام کیا ہیں، ہم کیا کیا کریں، صدقہ مورلی، سوشلی کس طرح کریں، یتیموں بیواؤں کو، یہ سب ہم نے پڑھ لیا، کس طرح ہم ان کی مدد کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، منہ بسوڑ کے اور روڈ لہجے میں بات نہ کریں، مسکرا کے بات کریں۔ یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ وی وانٹ اسمائلنگ فیسز۔ 1400 سال پہلے ہمارے پیارے رسول کی پیاری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، فرما دیا کہ مسکرانا کر ملنا تمہارے بھائی سے وہ بھی صدقہ ہے، تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر دینا وہ بھی صدقہ ہے، بھٹک جانے والی جگہ میں کسی آدمی کو تمہارا راستہ دکھا دینا، ویسے لٹرلی بھٹک گیا وہ بھی، اور ویسے اللہ کے راہ سے بھی بھٹکا ہوا ہے تو اس کو بھی بلائیں۔ مجھے معلوم ہے ساری بہنیں کام کرتی، یہ تو ایک نصیحت ہے کہ یاد دہانی ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن کی تذکیر جو ہوتی ہے تو اس طرف بلانا بھی جو ہے بہت ثواب ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ سارے واٹس ایپ پہ فلائر بانٹنا، زبانی کلامی فون کر دینا، نابینا اور کم دیکھنے والے آدمی کو راستہ دکھانا وہ بھی صدقہ ہے۔ اور راستے سے چھوٹی موٹی چیزیں، کیلے کے چھلکے سے تو لوگ پھسل جاتے ہیں، رب بون ٹوٹ جاتی ہے، ہپ بون ٹوٹ جاتی ہے، ہپ بون اور اسٹیل لگتی ہے، چھوٹی چھوٹی پتھر ہو، کانٹا ہو، ہڈی ہو، اور یہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ اپنی ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں تمہارا پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پانی کی بہت فراوانی ہے، بلڈنگز میں بھی ہماری ہوتا ہے کہ بعض دفعہ مینٹیننس ہوتی ہے، پانی چلا جاتا ہے تو بعض دفعہ پڑوسنیں بھول جاتی ہیں تو بھر کے رکھنا، ان کو دے دیا کریں، حالانکہ نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے پھر بھی کوئی بھی، یعنی اس میں یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ لے لیں، کسی بھی چیز کو، کسی کو کمی ہے۔ ابھی سوپ کا ذکر ہو رہا تھا، ہماری ایک پڑوسن نے دوسری کو سوپ دیا، وہ کتنی خوش ہوئی نا۔ تو وہ تو یہ بھی آپ وسلم کی حدیث ہے نا کہ شوربہ پتلا ہی کر لو اور اپنے پڑوسی کو دے دو، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے۔ ابھی ہماری دونوں بہنیں باتیں کر رہی تھیں تو بڑا اچھا لگا کہ پڑوسن کا اتنا خیال کرتی ہیں۔ 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے، لیکن جب انصاف کی بات ہمارے گھر کے لوگوں کے لیے آتی ہے تو ہم کہتے نہیں ہماری امی بڑی ہیں، بزرگ ہیں، بھابھی کے ساتھ کچھ کر دیا ہوتا ہے تو ہم نہیں انصاف کر رہے ہوتے، جا کے اکیلے میں اپنے بزرگوں کو بھی سمجھائیں، بچے بیچ میں آ جاتے تو ہم نہیں انصاف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ہے انصاف کرنے والے نور کے منبر پر ہوں گے، تو 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے، اور آدمی کو سواری پر سوار ہونے میں مدد کرنا یا اس کا سامان لادنے میں مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ ہسبینڈ ابھی بوڑھے ہو رہے ہیں، مجھے تو یہی یاد آ گیا اس بات پہ کہ مجھے فرسٹ لیسن پہ چاہیے کہ میں ان کا ہاتھ بٹاؤں، وزن گروسری اٹھاؤں، دروازہ کھولوں گاڑی کا۔ تو یہ ہم کریں گے تو بچے بھی کریں گے، یا ہماری کوئی پڑوسن بہن ہے، کوئی بھی کسی کو بھی مدد کی ضرورت ہو، ہم یہ اس پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کتابیں ہوتی ہیں، کوئی
چیزیں ہوتی. مسلم سینٹر میں ہمارے پاس کافی سامان ہوتا تھا, اسٹور سے نکال کے گوڈی بیگز بنانا, یہ ہوا تو وہ وزن اٹھا لیا, اس میں مدد کی. اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. قولوا للناس حسنا, یہ تو قرآن کی آیت ہے. ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. اگر شوہر مسجدوں میں جاتے ہیں تو پلیز مت کہیں کہ آپ ہر وقت مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ صدقہ ہے اور بڑے اجر ہے. اور راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا بھی صدقہ ہے. تو اب آپ کو پتہ ہے وقت بہت کم ہے, ہم اس پہ اینڈ کرتے ہیں, ہمارا ٹائم بھی ہو چکا ہے. تو ہم ایک شو کی دعا ہے اس کو کرنے کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں ایک اپنا سارا مال لے کر چلا آتا ہے, سارا مال لے آتا ہے صدقے کے لیے, اور کہتا ہے یہ صدقہ ہے, ٹھیک ہے, سارا لے آیا, صدقہ دے دیا, پھر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. تو بہترین صدقہ وہ ہے جس کا مالک صدقہ دے کر مالدار ہے. تو اتنا نہیں دے دینا کہ ہم پھر مانگتے پھریں. یہ بات اس حدیث میں بتائی گئی ہے. تو میری بہنوں, ہم دعا کر لیتے ہیں. تو یہ جو ہے انفاق فی سبیل اللہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم اپنی نفس کے شوہ سے, نفس کی بخیلی سے بچا لیا جائے. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو نفس کی شوہ سے بچا لیں گے, بخیلی سے, تنگی سے بچا لیں گے, تبھی ہم فلاح پانے والے ہوں گے. تو چلیں ہم دعا مانگ لیتے ہیں. امیر ترین صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی دعا, اللہم قنی شح نفسی, او اللہ protect me from the greed of my soul, او اللہ protect me from the greed of my soul. اے اللہ مجھے میری نفس کی بخیلی, تنگی, حرص سے بچا لیجئے. تو اللہ آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم, آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے میرے علم میں, رزق میں, وقت میں, اہل و عیال میں, مال میں برکت دے, آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیراً کثیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ کا کلام تو اتنا ہے کہ سمندر جو ہے, سارا سمندر سیاہی بن جائے, سارے درخت قلم بن جائے, تو بھی حق ادا نہ ہو.